الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في موضع آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، شاید کہ 1440 ہجری کا شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم لوگ سب روزے سے یہاں پر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس سے مسلمان بہت غافل ہیں، اللہ نے ہماری زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اگلی رمضان جو آنے والا ہے وہ رمضان المبارک، جس رمضان کے اندر ہمارے اسلاف نے کیا کیا اعمال کیے، اور آج کا مسلمان چھوٹے بہانے بنا کر رمضان سے کیسے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہر ایک عمل کا ثواب 70 ہو جاتا ہے۔ نوافل پڑھو 70 ہو جاتے، فرض پڑھو 70 ہو جاتے، صدقہ کرو 70 ہو جاتے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک آیت پر 70 نیکیاں، تو ہر عمل کا ثواب رمضان المبارک کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو مسلمان رمضان کو کیا سمجھے؟ رمضان کو بزنس کا مہینہ سمجھے، تجارت کا مہینہ سمجھے، یا رمضان کو کھیل تماشے کا مہینہ سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر بہت ساری کتابیں، بلکہ جتنی کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رمضان میں وہ کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو یاد کیا جائے۔ اور ہم رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ہمارا یہ مشغلہ ہے، سحری میں صبح سویرے اٹھتے ہیں اور گھر کے اندر کی عورتیں یہ سمجھانے لگتے ہیں کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، اس لیے دبا کر 2 پلیٹ کھانا کھا لو اور 4 گلاس پانی پی لو،
اس لیے کہ ہمارے جسموں کے اندر شاید کہ اونٹ کی تھیلی بنی ہوئی ہے کہ 4 گلاس پانی پینے سے وہ اونٹ کی تھیلی میں جیسا پانی جا کر سٹاک ہو جاتا ہے، انسانوں کے اندر بھی وہ تھیلی ہے سمجھتے ہی بعض عورت ہیں، اور تو پانی ایسا پلا دیتے ہیں، یہ بندہ 2 پلیٹ کھانے کے بعد پانی اتنا زیادہ پینے کے بعد وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایسی سستی چڑھ جاتی ہے کہ وہیں پر وہ سو بھی جاتا ہے، اس کی فجر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوتا ہے، سونے کے بعد اس کے اٹھنے کا وقت 12 ساڑھے 12 ہوتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیا، پھر تھوڑی دیر وہ جاگ لیا، پھر سویا تو عصر ہی، پھر عصر کے نماز کے بعد جیسے ہی ادھر بازار گیا کہ افطار کے لیے کیا لاؤں، کون سے سموسے ملتے ہیں، کون سے بھونڈے ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں، ادھر چکر لگایا تو مغرب، اب مغرب میں وہ ساری چیزیں لا کر رکھ دیا، پھر کھایا، اتنا کھایا اتنا کھایا، جیسے ہی افطار ہوتا ہے چڑھایا 1 باٹل شربت اور 1 باٹل پانی، یہ سب چڑھانے کے بعد پھر جتنے میوے تھے، جتنی ساری چیزیں تھے، وہ اپنے پیٹ پر ڈال لیا، بھر لیا، اور پھر مغرب کی نماز مشکل سے پڑھا، پھر مغرب کے بعد یوں چکر لگایا، پھر عشاء پڑھتے ہی جا کر سو گیا، عشاء پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، پھر سویا تو پھر صبح ہی اٹھا۔ تو گیا ہمارا رمضان کھانے کا رمضان ہے، ہمارا رمضان سونے کا رمضان ہے، ہمارا رمضان بے جا وقت ضائع کرنے کا رمضان ہے۔ تو کوئی نماز کو محض کھانے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، کوئی نماز، کوئی تراویح کو صرف افطار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو ہمارا رمضان جب ایسا بن جائے تو کیا یہ رمضان کی وجہ سے انسان کی زندگی بدلے گی؟ کیا اس طرح رمضان گزارنے کی وجہ سے بندہ اپنے اندر کی کیفیت کو بدل سکتا ہے، اندر کی شیطانیت کو ختم کر سکتا ہے؟ آئیے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے رمضان کے بارے میں، کہ ہم تو کھانے پینے کو ایک جنگ سمجھ رہے ہیں، تراویح کو مشکل سے آ کر کھڑ کر پڑھ لیا، اس سے بھی ایک بہت بڑی جنگ سمجھ رہے ہیں، لیکن صحابہ نے بہت سارے اسلام کی تاریخ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے اکثر جو بڑے بڑے جنگ چلے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں چلے، اکثر بڑے بڑے جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، آپ ہجرت کرنے کے دوسرے سال ہی بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ وہ جنگ کب ہوئی؟ رمضان المبارک کا مہینہ 17 رمضان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین روزے سے ہیں، پورے روزے سے ہیں۔ اب ان کی حالت ایسی ہے، 2 تلواریں، کسی کے پاس نیزہ ہو تو کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہو تو کسی کے پاس تیر نیزہ نہیں، کمان نہیں، اور 70 اونٹ، 2 گھوڑے، کبھی پیدل باری باری چل کر نکلے۔ اب عرب کی زمین بڑی ریتیلی زمین اور گرم زمین، ایسی حالت میں روزی کی حالت میں نکلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ مجمع کتنا تھا؟ 313 کا مجمع، ادھر طرف 1000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان بدر میں لائے، اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونے لگے، پوری رات رونے لگے۔ تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا یہ رمضان کا مہینہ، جس رمضان کے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھ کر میدان جہاد میں آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کیسی جنگ؟ کہ ایسی جنگ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان کے بدلے، ان کے مال کے بدلے جنت خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان کو بیچ دیا ہے ان کے مال اور جان کے بدلے میں۔ تو اب جنگ میں نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یا تو ماریں گے فیقتلون ویقتلون، یا تو شہید ہو جائیں۔
یا تو مارنا ہوتا ہے یا تو شہید ہونا ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 313 صحابہ جو میدان بدر میں رمضان کے 17ویں رمضان کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے، تمہیں ہمیں رہتے تو نہیں سر میں درد ہوتا ہے، مسجد کو بھی آنا تکلیف ہے مجھے، نہیں سحری کر کے سو گیا حضرت، پیٹ میں فل درد ہو گیا، فجر کی نماز کو چھوڑ ڈالے حضرت میں، فل درد ہو گیا پیٹ میں۔ یہ بہت بڑی بہادری، ہم نے سحری کر لیا تو اللہ کے اوپر بڑا احسان کر لیا، ہم نے رمضان کے اندر روزہ رکھ لیا تو اللہ کے اوپر بڑا احسان کر لیا۔ یہاں صحابہ یعنی جنگ چل رہی ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ آپ کے صحابہ جنگ جیتنے والے ہیں، آپ ہی کی جیت ہوگی اور یہ کفار مارے جائیں گے۔ اسی جنگ کے اندر کیسے کیسے صحابہ، ایک تاریخ کے اندر آتا ہے 3 پیڑھیوں والے صحابہ اسی جنگ کے اندر شریک ہوئے، کسی اور جنگ کے اندر نہیں، 3 پیڑھی والے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، میرے باپ، ان کے باپ، 3 باپ گویا اس جنگ کے اندر شریک رہے۔ تاریخ کے اندر کوئی ایسی جنگ نہیں ملے گی آپ کو جس کے اندر 3 پیڑھی والے صحابہ ایک جنگ کے اندر شریک ہو۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری جو تلوار تھی لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہے، میں اب دشمنوں کا مقابلہ کیسے کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی ان کو دے دیا کہ جاؤ اس سے لڑو۔ تو حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو لے کر میدان میں جنگ میں نکلے تو وہ چھڑی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے تلوار بن گئی۔ اسی چھڑی کی ذریعے سے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے جنگیں ہوئی نبی کے زمانے کے اندر وہ ساری جنگیں اسی چھڑی کے ذریعے سے لڑے، کافروں کو جہنم رسید کیے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو۔ تو میرے بھائی یہ جنگ 17 رمضان کو ہوئی ہے، صحابہ نے روزہ رکھ کر جنگ کیے۔ اس کے بعد 5 ہجری کے اندر جب کفار مکہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے اندر آنے والا ہے، مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کر کے خندق کھدوائی، گڑھا جسے کہتے ہیں، جیسا کہ بڑے بڑے آپ دہلی کے لال قلعے کے پاس چلے جاؤ آپ، یا آگرہ میں لال قلعے کے پاس چلے جاؤ، آپ کو ملے گا کہ قلعے کے باہر ایک بہت بڑا گڑھا نظر آئے گا آپ۔ وہ گڑھا اس لیے کھودتے ہیں، اس کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے اور زہریلے جانور کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جیسے مگر وغیرہ، تاکہ کوئی دشمن آئے تو قلعے پر چڑھ نہ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ بولا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کو رائے دی کہ یا رسول اللہ اس طرح گڑھا کھود دیں گے تو دشمن مدینے کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت جنگ خندق ہوئی، گڑھا کھودنے کی جنگ، تو صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا 5 ہجری، صحابہ خندق کھودنے لگے، صحابہ خندق کھودنے لگے، وہ گڑھا 3 یا 4 ہفتوں میں مکمل ہوا، تو یہ رمضان کا مہینہ، اور کتنا بڑا گڑھا، تقریباً اس سے بھی زیادہ کہ آدمی اس میں کود کر چڑھ نہ سکے، اتنا بڑا گڑھا، اور صحابہ پورے مدینے کے اطراف کھود رہے ہیں۔ تو میرے بھائی روزہ رکھ کر جنگ خندق ہوئی، صحابہ پیٹ پر پتھر بھی باندھے، بھوک ایسی بھوک تڑپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن روزے کو نہیں چھوڑا، روزے کے ساتھ جنگ خندق ہوئی۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 ہزار صحابہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ جاؤ، جو شرک کے پجاری ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر بڑے بڑے بت رکھ کر
ان بتوں کو گرانے کا اور ان بتوں کو کعبۃ اللہ سے خالی کرنے کا وقت آ چکا ہے. آپ جاؤ کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت ہیں وہ سب بت کو وہاں سے خالی کرو. تو اس وقت مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. 20 رمضان المبارک کا مہینہ روزے کی حالت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے مکہ فتح کرنے کے لیے. جب مکے کے اندر آئے تو اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بڑے بڑے بت تھے ان بتوں کو خالی کر دیا گیا. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنگ تو نہیں ہوئی لیکن ہتھیار ساتھ لے کر آئے تھے. کہیں جنگ ہو تو اس کے بعد لڑنا ہی پڑے گا, لیکن جنگ تو نہیں ہوئی. مکے کے اندر داخل ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, وہاں سے شرک کو پاک کر دیا. یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا. ایسے تقریباً 14 یا 15 جنگیں جو رمضان کے اندر مسلمانوں نے روزہ رکھ کر رکھا ہے. اب اتنی دور کی بات کیوں, آج سے 50 60 70 سال پہلے جو ہندوستان آزاد ہوا, آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کب آزاد ہوا؟ 1940 پر 7 کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ 27 رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس دن انگریز نے میدان خالی کر کے ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ کر گیا. یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین, مسلمان اور سب مل کر انگریز کا مقابلہ کیا. رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے انگریز کا مقابلہ کر کے انگریز کو یہاں سے بھگوایا. یہ بھی رمضان کا موقع تھا. ویسے تو مسلمان تقریباً 150 سال سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا دیکھیے, ہندوستان کی آزادی ملی کسی اور مہینے میں نہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں, وہ بھی 27 رمضان المبارک. تو میرے بھائیو, ہمارے اسلافوں نے تو روزے رکھ کر جہاد میں مصروف ہوئے, روزے رکھ کر شہید ہو گئے. کئی ایسے لوگوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے روزہ رکھ کر جن کو شہید کر دیا گیا. وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, جب ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پانی نہیں پی سکتا, میں روزے سے ہوں. تو اسی روزے کی حالت سے جام شہادت پیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے یہاں افطار کروایا. ایسے کئی واقعات ہمارے پاس ہو. لیکن آج کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے دیکھیے, آج کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے, شروع کے 8 یا 10 دن روزہ رکھ لیے, ہم نے رمضان پر بھی بڑا احسان کر دیا, ہم نے اللہ پر بھی بڑا احسان کر دیا, اور اپنے آپ کو اتنا پاک پوتر سمجھ گئے کہ ہم نے روزے کا بڑا حق ادا کر دیا, رمضان کا بڑا حق ادا کر دیا. نہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت, نہ ہمارے رمضان کے اندر ذکر کی کوئی اہمیت, نہ رمضان کے اندر نوافل کی کوئی اہمیت. تراویح پڑھے تو پڑھے, چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے, قرآن پڑھے تو پڑھے, چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ, بلکہ بڑے بڑے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اس کا تعلق رمضان سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر آئے, ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 4000 پیغمبروں کو بھیجا, اور انہی کی نسل سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے پیغمبروں کے جد امجد, تو وہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفے نازل فرمایا, جو کتابیں نازل فرمایا, تو وہ ایک رمضان المبارک تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل فرمایا وہ 6 رمضان المبارک تھی. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل فرمایا وہ 13 رمضان المبارک تھی. اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ 18 رمضان المبارک تھی. اور قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پر اللہ نے جو نازل فرمایا وہ 24 رمضان کے بعد اللہ نے آپ کے سینے پر قرآن مجید نازل فرمایا. اسی لیے رمضان کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
40 साल की उम्र पाए, गार हिरा, जो उम्रा करने वाले, हज करने वाले शायद के जियारत करेंगे आगे हाजी, तो वो आप गार हिरा को देखेंगे, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर ठहरते थे, वहां इबादत करते थे। सबसे पहली आयतें जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ, वो रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर सूरह अलक की 5 आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। वो रमजानुल मुबारक का महीना ही था। तो मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी किताबों का ताल्लुक रमजानुल मुबारक के महीने से है, और खुसूसन कुरान मजीद का ताल्लुक रमजानुल मुबारक के महीने से। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वही रमजान का महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया। तो जब कुरान को रमजान के महीने में नाजिल फरमाया, तो कुरान का ताल्लुक रमजान से, रमजान का ताल्लुक कुरान से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरावीह की नमाज सुन्नत अता फरमाई, जिस तरावीह की नमाज में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। हमें क्या कर रहे हैं, एक जमाना था हमारे बाप दादा मस्जिद को आते रमजान के अंदर, पूरे मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ने को बैठ जाते थे, कुरान पढ़ते थे, खूब कुरान पढ़ते थे। घरों के अंदर कुरान की आवाजें आती। रमजान का महीना जैसे ही शुरू होता है, आज से 8-10 साल पहले भी वो टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा दौर नहीं था, सब लोग बोलते हैं घर में, ए रमजान का महीना आता है, केबल निकाल डाल को, टीवी को लपट डाल को ऊपर रख डालो, ये खाली कुरान पढ़ने का महीना, ये खाली रोजा रखने का महीना, गुनाहों से बचने का महीना कर को। 8-10 साल पहले तक भी ये मामूल था, लोग टीवी गीवी उठा को लपट को ऊपर रख डालते थे। अब क्या करें, हर हाथ में टीवी है, इसे हम कब लपटेंगे? हाथ में टीवी है, कुरान को हमने छोड़ दिया। वो जमाने में ही उलमा बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि लोग टीवी खाली रमजान के महीने में टीवी बंद करते हैं, रमजान होते ही फिर टीवी चालू हो जाती है, फिर रमजान जाने का क्या फायदा हुआ, आने का क्या फायदा हुआ। अब के जमाने में वो उलमा जो आज से 8-10 साल पहले जो बुजुर्गान दीन थे, जो फिक्र करते थे, अगर इस जमाने में होते तो यही फिक्र करते थे कि आज हर जेब के अंदर, हर आदमी के पास एक टीवी मौजूद है जिसको खत्म करने का कोई निशानी नहीं। मस्जिद में भी आते हो टीवी चालू होती, वो जमाने में सिर्फ घरों में थी टीवी, लेकिन मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आने के बाद भी टीवी चालू रहती है। कौन मैसेज भेजा है, कौन व्हाट्सएप में क्या कर रहा है, कौन फेसबुक में रमजानुल मुबारक का हेडिंग डालकर के हैप्पी न्यू ईयर, क्या वो हैप्पी रमजानुल मुबारक, ऐसे हेडिंग डाल को उन्हें पोजिंग देने को कि भाई रमजान मुबारक। जिंदगी में नमाज नहीं है, खाली मुबारकबादियां देने में हमारी जिंदगी गुजर गई, खाली मुबारकबाद विश्वास करने में हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन ना रमजान से हमारा ताल्लुक है, ना रोजों से ताल्लुक है, ना कुरान से ताल्लुक है, ना तरावी की नमाज से ताल्लुक। तो मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के साथ क्यों खास फरमाया? रमजान के साथ इसलिए खास फरमाया कि ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा रमजान मुबारक के अंदर हमारे बुजुर्गान दीन में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनका मामूल कैसा था रमजान के अंदर? जैसे रमजान का महीना आ जाता तो हजरत का मामूल था कि रात भर जागते थे, रात भर नवाफिल में खड़े होकर कुरान की तिलावत सुना करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, सुनते थे। और इसी तरीके से हमारे असलाफ में से बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे जो रमजान का महीना जैसे आ जाए बिस्तर लपेट कर रख देते थे, लेकिन रात नहीं सोते थे, दिन भर इबादत, दिन भर कुरान की तिलावत, रात भर कुरान की तिलावत, दिन भर कुरान देकर पढ़ा करते थे, रात भर नवाफिल में खड़े होकर अल्लाह के सामने पढ़ा। बाज बुजुर्गान दीन ऐसे भी हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं हज़रत फतह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा गया है। हज़रत मुफ्ती तकी इस्माइली साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत फतह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रात तरावी शुरू करते, इत्मीनान के साथ सहरी के वक्त तरावी उनकी खत्म होती थी।
کب؟ سحری کے وقت. اس کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر سحری کیا کرتے تھے. اب ہمارے یہاں کیسا بولے تو ایمان اتنا کمزور کھوکھلا ہو گیا, اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑنا بولے تو بھی حضرت کیا کہ لمبا کرال تھی اجے پوا بھگتے ہی باوجہ پیٹ بھر افطار میں دبا کو مار گایا رہتا ہے, پیٹ یہاں ڈکارا دیتا رہتا, یہاں کھڑ نہیں سکتا, ادھر ہلتا ادھر ہلتا. بعض ادنا تو پیچھے بڑھ جا کو دیکھتی پہلی رکعت کا رکوع جب جمپ مار دی گی امام صاحب سیدھا رکوع میں آنکھوں شامل ہونا, اس سے پہلے نہیں بیٹھیں گے ضرورت. پانی پینے کے بہانے سے چلے گئے, وضو بنانے کے بہانے سے چلے گئے. اتنا بیزار ہیں ہم لوگ قرآن مجید سے, بہت بیزار. پڑھنے والے تو نہیں تھے, اب نہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود رہے, نہ مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود رہے, نہ تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا آج شوق رہا. ہم خود ہی قرآن سے بیزار ہو گئے. جب ہماری زندگی ہماری نسل کو تو معلوم سے قرآن, ہم نہ بھی ذرا ہوں کیا تو پڑھنا آتا ہے یقین, لیکن ہماری نسلوں کو کیا بھی معلوم نہیں. آج 100% میں 5% بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. 5%, 95% بچے اسکول اور اسی طرح ٹیوشن کے پیچھے اپنا وقت گزار رہے ہیں. نہیں معلوم قرآن ان کو. وہ کیا کہ آپا جان کے پاس پڑھ لے تو الٹا سیدھا پڑھ لے تو پڑھ لیا اتنا, باقی نہیں معلوم. جب ہماری نسل ایسی رہے گی, دشمن چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس پاور کی چیز کیا ہے بولے تو قرآن ہے. معجزہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے رسول کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا. جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا, 2 طرح کا ظلم اس نے کیا. ایک, ادمیوں کو مارا اللہ, خالی مسلمان دکھا تو مارا اللہ, مدرسے دیکھے تو جلا ڈالنا, مدرسے دیکھے تو پھوڑ ڈالنا. یہ شروع کیا. یہ جیسے ہی ظلم شروع کیا, کئی مدرسوں کو جلا دیا, قرآنوں کو جلا دیا, کئی پتہ نہیں کیسے کیسے کر دیا. لیکن جتنا مسلمان کو مارو گے دباؤ گے, جتنا دباؤ گے وہ ابھرتا ہی رہے گا. اب اس نے سوچا ایسا نہ کو پیار و محبت سے ان کے پاس قرآن چھین ڈالے تو پورے قرآن ہندوستان کے اندر جتنے بھی قرآن آئے 100 اکٹھا کر ڈال کو, ایک قرآن بھی نہیں سرکا رکھ دیے بولے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. چند دن ان کے بڑے پڑھتی کیا تو بھی پڑھتے رہتے, انہوں مر گئے بولے تو ان کی نسل سے قرآن بھی بھول جاتی, قرآن بھی ختم ہو جاتا. جیسا کہ ہمارے کتابیں ختم ہو گئی تھی, تورات ختم ہو گئی, انجیل ختم ہو گئی, لوگوں نے اس سے بدلہ دیا, تو اب ایسا کریں گے. اب مارے پیٹے بہت کچھ ہوا, لیکن ان کے پاس سے قرآن ہٹا نہیں سکتے ہم لوگ. یہ دوسرا آپشن انہوں نے استعمال کیا. ایک بہت بڑی جماعت تیار کی انہوں نے, انگریزوں کی جماعت. اب وہ انگریز بھی کیسے معلوم, ہم نہ تم نہ اگر حضرت مجھے قرآن پڑھنے آتا نہیں کیسا کرنا کرو پوچھتے رہتے میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر بھی ہمیں آ کر آج بے شرم ہو کر حضرت ہمیں کس کے پاس بھی پڑھے جو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہم نا. لیکن وہ انگریز جو ہندوستان کے اندر آئے تھے وہ قرآن کو سیکھ کر آئے تھے. جو لوگ وہاں جا رہے تھے قرآن پڑھنا جانتے تھے وہ لوگ. تو انگریز جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن قرآن پڑھ لیتا تھا. تو ایسے بہت بڑی جماعت تیار کر کے پورے قریوں کے اندر, پورے شہروں کے اندر, گلی گلی کے اندر انہوں نے آدمیوں کو دوڑا دیا کہ جاؤ جس گھر کے اندر, جس مسجد کے اندر, جس مدرسے کے اندر قرآن پاک ہے وہ سارے قرآن پاک کو لے کر آ جاؤ. یہ حکومت کا آرڈر ہے. جیسا کہ آج کل حکومت کا آرڈر چلتا ہے کہ فجر کی اذان ختم کر دی جائے, اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. بہت سارے اسٹیٹوں کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے. فجر کی اذان لوڈ اسپیکر میں نہیں دی جا سکتی. فجر کی اذان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, جھک مار کر پورے اسٹیٹ والے عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انگریز کے دور کے اندر جب اس نے آرڈر دیا کہ جتنے مسلمانوں کے مساجد ہیں, جتنے مسلمانوں کے مدرسے ہیں, ان کے اندر جو قرآن پاک رکھی ہوئی ہیں وہ سارے قرآن پاک حکومت کے مرکز کے اندر جمع کر دیا جائے,
تو بہت سارے لوگ گئے، گھروں کے اندر سے نکال کر لے کر گئے، مسلمان ڈر گئے کہ کیا ہوگا، ہماری قرآن کے ساتھ کیا ہوگا، ہم تو قرآن پڑھ کر کم از کم اس کی برکت سے، اس کے ظلم سے محفوظ ہیں، آج ہماری حالت کیا ہوگی۔ مسلمان ڈر گئے تھے، یہاں تک کہ پہنچتے ایک انگریز کی جماعت ایک مدرسے کے پاس پہنچ، اس مدرسے کے اندر ایک قاری صاحب تھے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور پڑھنے والے بچے 40 بچے تھے، قرآن پاک کی حفظ کرنے والے بچے۔ تو ایک بچہ قرآن سنا رہا تھا ایک قاری صاحب کے پاس، انگریز نے کہا کہ قاری صاحب ہم لوگ مرکز سے آئے ہوئے ہیں، حکومت کا آرڈر ہے کہ آپ کے مدرسے کے اندر جتنے قرآن ہیں وہ سب ہمارے حوالے کریں۔ تو قاری صاحب نے کہا خوشی کے ساتھ میں دے دوں، وجہ کیا ہے آپ کو قرآن جمع کرنے کی؟ قاری صاحب نے پوچھ لیا کہ قرآن جمع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پورے ورلڈ کے عیسائی، یہودی، پادری سب جمع ہوئے تھے، جمع ہونے کے بعد ایک مشورہ کیا کہ جس طرح ہماری کتابوں کو مٹا دیا گیا، جس طرح ہماری کتابوں کو بدل دیا گیا، تورات کو، انجیل کو، یہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں تھا اس قرآن کے ساتھ اللہ کا گہرا تعلق، اور ایسا تعلق کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس قرآن کی میں خود حفاظت کروں گا۔ تو اچھا ایسا مقصد، تو پھر جتنے لوگ مشورہ کیے ہیں وہ سب کے سب احمق اور پاگل ہیں۔ اب یہ بات سنتے اس نے، حضرت تمہیں کیا بول رہے ہیں؟ پوری دنیا کے ورلڈ کے، اب بولتے ہیں ورلڈ کے سائنسدان جمع ہوئے تھے، بڑے انٹیلیجنس، بڑے عقل مند، ویسے لوگ جمع ہوئے تھے، ان کی نظر میں عقل مند، قاری صاحب کی نظر میں عقل مند نہیں تھے، بیوقوف تھے، مسلمانوں کی نظر میں وہ بیوقوف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا پاگل کام کر رہے ہیں، کتنا پیسہ اس میں ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ بھی کر لو تم، کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، صفر نتیجہ ہونے والا ہے، آپ کا نتیجہ آنے والا نہیں۔ آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ میرے 40 بچے ہیں حافظ قرآن، سیمپل بتاتا ہوں۔ قرآن اٹھایا، انگریز کو دیا، لو ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اٹھا کر آپ کہیں سے بھی قرآن کے کسی بھی حصے میں سے آپ پوچھو، ہمارا بچہ ایک بار اٹکیا تو بھی جو بولتے وہ۔ اب اس نے، انگریز نے بیچ میں اٹھا کر پوچھا، پوچھنے کا مطلب یہ قرآن پڑھا تو نہیں، ہماری طرح تمہاری طرح نہیں آتا حضرت، اب تک اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، کبھی کسی حضرت کے پاس بیٹھ کر کبھی الف با بھی پڑھا نہ ہو۔ ایک بکیٹ وادی میں ڈوب کر مرنے کی بات کی، مر جانا بہتر ہے اس سے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس نے بیچ میں سے اٹھا کر پوچھا تو بچہ ایسا پڑھا کہ آدھا پارا بالکل بغیر اٹکے کے پڑھ کر سنا دیا۔ اس نے 40 بچوں میں سے 15 بچوں کا امتحان لیا، اتنا حیران ہوا کہ ہم لوگ ایسا سمجھ رہے کہ قرآن کو جمع کر کے اس کو ختم کر دیں گے تو مسلمانوں کے پاس قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے فوراً اسی وقت قلم اٹھایا اور پیپر کے اندر اپنے سرکار کو اس نے چٹھی لکھا کہ سرکار آپ کا یہ جو پلان ہے یہ بالکل احمقانہ پلان، بیوقوفانہ پلان ہے، آپ کچھ بھی کر لو قرآن کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ قرآن کو پھاڑ سکتے ہو، جلا سکتے ہو، لیکن جن انسانوں کے سینوں کے اندر قرآن ہے اسے کیسے جلا سکتے ہیں، کیسے مٹا سکتے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایسے ہی حفاظت فرمائی کہ اس کے اوپر کتنے لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم مسلمان بن کر اس سے بیزار ہو گئے، ہمیں بھی چاہ رہے کہ نقو بھائی قرآن ہم نہ سیکھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو پھر انگریز کا جو چاہت تھی ہندوستان سے قرآن کو مٹانے کی، وہ ہم لوگ پورا کر رہے نہیں۔ اگر پورا نہیں کر رہے تو کس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی؟ کتنے مرد حضرات ایسے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ اگر سروے کیا جائے صرف 1% لوگ ہی رہیں گے، صرف 1%، باقی لوگوں کا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ پھر انگریز نے تیسرا مرحلہ اختیار کیا۔ اس زمانے کے اندر
بڑے پادریوں کو جمع کر کے اسے ایک مشورہ کیا کہ اور اس میں بھی فائل ہو گئے، قرآن کو ضائع کرنے میں فائل۔ تو ایک تیسرا مشورہ اس نے یہ کیا کہ ہم لوگ بائبل کو ایسے بنائیں گے برن پروف، جیسے واٹر پروف ہوتا نہیں ویسے آگ میں ڈالے تو بھی وہ جلنا نہیں، آگ پروف بول لو، ویسی کتاب بنائیں گے۔ چیلنج کریں گے، قرآن تو پیپر سے بنی ہوئی ہے، بائبل آ کر کے ہم آگ پروف بنا ڈالیں گے، برن پروف بنائیں گے، اور اعلان کریں گے جس کسی آدمی کا مذہب سچا ہونا ہے اسے پروف کرنا ہے تو اپنی کتاب کو آگ میں ڈالیں۔ جس کی کتاب جل گئی اس کا مذہب جھوٹا، جس کی کتاب جلی نہیں اس کا مذہب سچا۔ تو یہ عیسائی مشنریز، یہ کرسچینی مشنریز، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب بنائی، بائبل برن پروف کتاب بنائی اور اعلان کروا دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود، تو اس چیلنج کو حضرت نے قبول کیا۔ مسلمان علماء بڑے پریشان تھے، کیسے کیا کیا جائے؟ اگر ہماری کتاب قرآن جو پیپر کی کتاب ہے اگر وہ جل گئی بولے تو یہ لوگوں کو بدنام کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا اور اسلام پر بڑا اثر پڑے گا، ہمارے مذہب پر بڑا اثر پڑے گا۔ اب حضرت نے کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت کو بہت سارے علماء سمجھا، حضرت آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، یہ لوگ کچھ نہ کچھ سازش کرتے ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جب یہ چیلنج کر رہے ہیں مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو مغلوب ہونے نہیں دے گا بلکہ حق کو غالب کرے گا۔ تو چنانچہ قرآن پڑھ کر جس تاریخ میں متعین تھی دلی کے اندر میدان میں جمع ہو گئے، اور بہت سارے کرسچین، بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہندو، بہت سارے وہاں پر مجمع اکٹھا ہو گیا۔ دیکھیں کہ آج کرسچین جیتتا ہے یا اسلام جیتتا ہے۔ ایک آگ جلوائی گئی، ایک طرف پادری وہ بائبل لے کر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اعلان کیا چلو بھائی کس کی کتاب پہلے ڈالی جائے۔ تو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کے ڈالنے کے بارے میں، کتاب کے ڈالنے کے بارے میں آپ کا اعلان ہوا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے، کتاب ڈالنے سے پہلے جس کا مذہب صحیح ہے کتاب لے کر آگ میں اتر جائے، جو جل گیا اس کا مذہب جھوٹا ہے، جو بچ گیا اس کا مذہب سچا ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی قرآن کو لے کر آگ میں اترنے کے لیے۔ آپ تیار ہیں؟ اب کرسچین کو بھی معلوم کہ قرآن اور اسلام سچا مذہب ہے، اللہ اپنی قدرت کہیں بھی دکھا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو ایسے قرآن کے پیچھے ہندوستان میں مٹانے کی ایسے سازشیں کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، اور آج کل ہمارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے لیکن میرے بھائیوں آج قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا، ہمارے جتنے یہ قرآن ہے نا یہ مسجد کے نہیں ہے قرآن، یاد رکھ لو۔ گھر کے اندر جو بڈھا انتقال ہو جاتا کہ ان کے اولاد، حضرت ہمارے دادا پڑھتے تھے قرآن، پھٹ جاتی ہے گھر میں رکھو، اس واسطے مسجد میں لے جا پہنچانا وہ کو مسجد کو لے کر دے رہے کتنے قرآن ہمارے مسجد کو آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دادا دادی قرآن پڑھنے والے تھے، ہم تو فلمیں دیکھنے والے ہیں، ہم تو موبائل میں گندی فلمیں ہم نہ قرآن نہ کو ہم نہ، یہ مطلب بتا، ہم نہ ٹی ویاں ہیں تو بس چاہے رمضان آؤ چاہے رمضان آ کر چلے جاؤ، نہ ہمیں تراویح میں قرآن سننے کا شوق ہے، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن دیکھنے کا شوق ہے، نہ قرآن یعنی سیکھنے کا شوق ہے۔ ہم بس ایسے زندگی گزاریں گے، پھر ہم مسلمان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، میاں بیوی کے درمیان نہیں جم پا رہی ہے، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، اور بے پروں کے اندر گھاٹے ہیں، سکون ختم ہو گیا۔ گھر میں آتا ہے اور
اتنا بڑا ٹینشن لے کر آتا ہے، رات میں نیند برابر نہیں آتی، دن میں اگر سکون نہیں ہے، مارے مارے پھرتا ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا۔ تو جو قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہو، وہ قوم قرآن کو چھوڑ دی ہو، تو کیا اس قوم کے اندر سکون باقی رہے گا؟ کیا اس قوم کے اندر مصیبتیں ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے رمضان کا تعلق قرآن سے۔ قرآن جس زبان میں آپ کو آتا ہو، تیلگو زبان میں آتا ہو، اٹھا کر پڑھ لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ عربی زبان میں سیکھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت اگر سیکھنے کا موقع نہیں ہے، آپ انگلش میں پڑھنا، انگلش میں اٹھا کر پڑھ لو۔ تیلگو پڑھنا آتا ہے، تیلگو اٹھا کر پڑھ لو۔ آپ کو ہندی میں پڑھنا آتا ہے، ہندی اٹھا کر پڑھ لو، لیکن قرآن ضرور پڑھا۔ دیکھو، آپ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو گھروں سے بھگائیں گے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، شیطان اس کے قریب ہی نہیں آئے۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک دبلا شیطان ایک موٹے شیطان کے درمیان بحث ہوئی۔ ایک دبلا پتلا شیطان سکا پھوکے تو اڑیا تھا، ایک موٹا کھا کو اچھا موٹا ہے۔ موٹا شیطان بولیا، کئی کو بھائی اتنا باریک ہو جاتا ہے، سب کو مر جاتا ہے، کیا تمہیں کھانا نہیں؟ کیا تو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ کئی کو اتنا سکا ہو جاتا ہے، دیکھ تیرے ہڈیاں نکل گئے، کیا قصہ تیرا؟ ہمارے نبی کی وہ حدیث آپ سنے ہوئے ہیں، جو بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اور جو بندہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھا دیں گی، نیچے بیٹھ کر کھا دیں گی، نیچے بیٹھ کر کھا دیں گی نہیں، ڈائننگ ٹیبل پر نیچے بیٹھ کر کھاؤ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ڈائننگ ٹیبل اصل میں انگریزوں کا طریقہ ہے۔ جس بندے کے دسترخوان میں کھانا رکھا ہو، وہ بندہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھے، پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھے، بیت الخلا جانا ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، گھر سونے کے لیے جانا ہے بسم اللہ پڑھ لے، گھر سے باہر نکلنا ہے بسم اللہ پڑھ لے، ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور قرآن کی تلاوت کر لے، تو پھر وہ شیطان کیا ہوتا ہے گھر کے اندر، نہیں چلو بھائی یہاں سے کھانا نہیں، ہم نہ باہر چلو، یہاں سے کھانا یہاں نہیں ملنے والا۔ اور جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھاتا ہے بیل کھائی سرگا، بسم اللہ نہیں، اللہ کو یاد کرنا نہیں، بھائی جو رزق میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، اللہ کا تصور کرے بغیر کھا رہا ہے۔ شیطان بھی بازو بیٹھا سے سمٹتا رہتا انہیں بھی، جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا رہا تھا، تو شیطان بھی بولتا کہ بھائی یہاں کھانے کی بھی جگہ ہے، سونے کی بھی جگہ، آ جاؤ۔ تو اب یہ موٹا شیطان پوچھا کہ بھائی اتنا دبلا کیوں ہو گیا؟ کیا بولوں بھائی ابلیس نے مجھے ایسے گھر کی ڈیوٹی لگائی جس گھر کے اندر خالی اللہ کا نام لیتے رہتے، کھائے تو بھی اللہ کا نام، پیے تو بھی اللہ کا نام، سوئے تو بھی اللہ کا نام، پورا صبح سے لے کر شام تک قرآن ہی قرآن، اللہ کا نام ہی اللہ کا نام، ایک چیز بھی وہاں سے ملتی نہ ہے مجھے، کھائی نہیں سکا، بھوکا ہو کا ایسا ہو گیا میں، جو میری حالت دیکھو آپ میری حالت کیسی ہے۔ اب اس دبلے نے کہا کہ تو کیسا موٹا ہو گیا؟ میں ایسے گھر کی ڈیوٹی میں مزے سے ہوں، ہمارے تمہارے گھر مستر ابھی شہرانہ، یہ پورے علاقے میں خوب موٹے کھاگ اچھے ہتھے تگڑے ہو گئے رہتی، کئی بولا تو بسم اللہ پڑھتے جی ہم لوگ، نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ نماز ہے، گھروں کے اندر زندگی کیسے گزارے بولے تو عیاشی کی زندگی، کون پوچھنے والا؟ اللہ کا تصور نہیں، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں، اللہ کی لاٹھی کا خوف نہیں، خوب عیاشی کرو۔ ہم نہ شیطان ایسے گھروں میں داخل ہوتا ہے، ہمارے شاید علاقوں میں خوب موٹے موٹے رہتے ہیں شیطان، اسی لیے موذن صاحب اذان دیا تو کتے اتنا زور سے بھونکتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اذان دیا تو بس کتے بھونکتے ہیں، اس کا مطلب موٹے کھا کو بھاگ سکتے نہیں، موٹے شیطان کہاں سے بھاگ سکتے کھا کو، اسی لیے موذن صاحب جیسے اذان شروع کرتے فوراً کتے بھونکنا شروع کر دیتے۔ تو اس نے کہا کہ میری ایسی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جہاں پر لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، پورا کھانا میں کھا رہا ہوں، اس لیے موٹا ہو گیا ایسا۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھر آباد رکھنا ہے، گھر اچھا رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں تک کہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، ایک واقعہ بیان کر کے آپ سے میں ختم کر دیتا ہوں، کہ
ایک عام مسلمان جو تمہاری طرح ہماری طرح عام مسلمان روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات میں جو سورہ واقعہ پڑھنا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ سجدہ پڑھنا ہے، یہ تلاوت کر کے سو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سو گیا قرآن کی تلاوت کر کے، رات میں خواب میں ایک بڑے بزرگ میاں خوبصورت جن کا چہرہ بڑا نور والا تھا، اٹھائے، جی کیا جی سوتے، اٹھو جی، آج برکت رات ہے، اٹھو، یہاں کیا سو رہی تمہیں؟ خواب کے اندر میری نیند ہوشیار ہو، خواب کے اندر میری نیند ہوشیار ہو۔ میں دیکھا تو عجیب جگہ میری تھی کہ یہ بھائی یہ میرا گھر نہیں نا، باہر جھانک کر دیکھا تو باہر بھی محلہ بدل گیا۔ پھر ذرا آگے گیا تو ایک خوبصورت باغیچہ نظر آیا۔ اس خوبصورت باغیچے کے اندر میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی ہے، گھر کی نہیں بھائی، وہاں کے باغیچے کے اندر بہترین جھاڑ ہیں، پھل لٹکے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل میں قسم قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور دو خوبصورت عورتیں پنکھا لے کر کھڑی ہوئی ہیں ڈائننگ ٹیبل، اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت موتی کا محل، ایک دم خوبصورت۔ میں دیکھ کر میں کہاں گیا بھائی، میرا تو گھر کے سامنے تو یہ باغا گیا کیا بھی نہیں تھا، یہ کہاں گیا میں؟ تو وہ بزرگ اٹھا کر چلے گئے تھے، تو وہ بزرگ وہاں پر نظر آئے، حضرت تمہیں کہاں جی چلے گئے تھے؟ اٹھا کو چلے گیا جی، یہ سب کیا میں نیا نیا کہاں آ گیا میں، کہاں مجھے لے کر آ گئے؟ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی جس جگہ آپ کھڑے ہو یہ خبر ہے، جو باغیچہ نظر آ رہا ہے نا، یہ باغیچہ ایک مسلمان کی خبر ہے، یہ جو عورتیں ہیں یہ اس کی حور ہیں جو اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ جو پیچھے محل جو نظر آ رہا ہے یہ موتی کا جو محل ہے، یہ جنت میں اس کا ایک محل ہے جو دکھائی یہاں تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، میں نے سمجھا یہ کوئی اللہ والے کی خبر ہوگی، کوئی اللہ والے کا اتنا بڑا مقام ہوگا، تو میں سوچنے لگا تو بزرگ کہنے لگے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی اللہ والے کی خبر ہوگی، کسی اللہ والے کا اتنا بڑا مقام ہوگا؟ نہیں، ایک عام مسلمان کی خبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا نہیں، جب نیک مومن بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے تو مجھے بہت پسند تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے سلوک کو دیکھے گا، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے خبر وہاں تک پھیل جاتی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک عام مسلمان کی خبر، جو اس کی موت آج کل ہونے والی ہے، وہ آنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی وہ عام مسلمان کیا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ اسے مل رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بلند مقام ہے۔ یہ بولنا تھا، میری آنکھیں کھل گئی تو میں دیکھا کہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑو گے، قبر کے اندر باغیچے میں رہو گے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑو گے، جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑو گے، زندگی کے اندر قرآن کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرمائیں گے، روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، مصیبتیں، شیاطین، جادو، جنات یہ سب بھاگ جائیں گے قرآن کی برکت سے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر ساری مصیبتیں لپٹ لیں گی۔ اسی لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھتی گی نہیں تو خالی منڈیا حلال کو چھوڑا، تمہیں بولا حضرت ہمیں اونچ بولتے رہتی ہے، ہر بارہ نماز پڑھتی ہے بولے تمہیں اونچ بولتی، اور رمضان کے روزے رکھتی بولے تمہیں اونچ بولتی، تمہیں کیا بھی بولو اونچ بولتی، نہیں بولتے نہیں، ہرگز بولتے نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، کسی کی زندگی میں شاید کہ ایک رمضان آخری ہو، کسی کی زندگی میں شاید کہ 2 رمضان ہو، قدر کر لیا کریں۔ اور اس رمضان کے اندر 30 روزے کون چھوڑا دی؟ ہاتھ اٹھاؤ، چھوڑ دی روزے، چاہے کتنی بھی دھوپ آ جائے، چاہے کتنا بھی کام پڑ جائے، اللہ کے واسطے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت آپ کو جس زبان میں آتی ہو، کون کون تلاوت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ قرآن پڑھو، دیکھو زندگی کیسے بدلے گی۔ اور اسی طریقے سے
رمضان کے اندر جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس تراویح میں 30 دن تراویح کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ آپ سب حضرات دیکھیے، لاک ڈاؤن سے، جب لاک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت سے لے کر گزشتہ سال تک بھی الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر ہر 10 دن میں قرآن ختم ہوتی. رمضان المبارک کے اندر 3 قرآن ختم ہوتا. پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والا سنتا ہے. پڑھنے والا ایک قرآن ختم کیا، سننے والے کی بھی ایک قرآن ختم. پڑھنے والا 2 قرآن ختم کیا، سننے والا اگر اس قرآن کو سنا 2 قرآن ختم. 3 قرآن پڑھنے والا پڑھا، سننے والا تیسرے قرآن سنا تو 3 قرآن ختم. تو گویا پڑھنے والے کو جتنا اجر ملے گا سننے والے کو بھی اجر ملے گا. تو اس لیے الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر گزشتہ بار آپ سب حضرات نے ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے اندر جگہ بھی نہیں ملی. اتنے لوگ قرآن کے پیاسے ہیں. لوگ الحمدللہ قرآن سننے کے پیاسے ہیں، قرآن پڑھنے کے پیاسے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، اس رمضان میں بھی آپ لوگ قرآن سے اپنا دل لگاؤ، قرآن پڑھو، سیکھو. اگر ارادہ کرو، اگر جس کو قرآن نہیں آ رہا ہے سیکھنے کا ارادہ کرو کہ میں انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھی تو میں ضرور قرآن کو سیکھوں گا اور قرآن کو پڑھوں گا. ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کو تاکید کرو کہ عورتیں چھوڑ دو قرآن، یہ موبائل کو دفنا نہ دو رمضان کے اندر. اللہ کے واسطے اس موبائل کی جگہ قرآن کو ہاتھ میں لے لو. بچے سے لے کر، عورتوں سے لے کر، مردوں کے لے کر ہم قرآن کے پیچھے لگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن سننے سنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.